میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام نامی، اس میں گرامی، جب بھی کسی بریلوی کی زبان پر، اہل حدیث کی زبان پر، دیوبندی کی زبان پر، کسی محقق کی زبان پر، کسی مصنف کی زبان پر اور کسی واعظ کے زبان پر آتا ہے تو اس کے سامنے دو نام آتے ہیں، ایک میلاد النبی کا اور دوسرا سیرت النبی کا۔ میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی ذات کے ساتھ ہے اور سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو کسی نے کہا مولانا میلاد النبی کیا ہے اور سیرت النبی کیا ہے؟ میں نے کہا میلاد اگر عنوان ہوتا تو دو لفظوں میں بیان کرتا کہ میلاد کیا ہے۔ میلاد یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے، جناب عبداللہ بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، جناب عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، جناب ہاشم بیٹے ہیں جناب عبد مناف کے، جناب عبد مناف بیٹے ہیں جناب قصائی کے۔ اسی طرح چلتے چلتے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ میلاد میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، صدق سیرت ہے، صداقت سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، شرافت سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، صبر و شکر سیرت ہے، حلم و علم سیرت ہے، عفو درگزر سیرت ہے، اور طہارت سیرت ہے، تقوی سیرت ہے، بدھ بار سیرت ہے، ایثار سیرت ہے اور اخلاص سیرت ہے، جوڑ والوں سے توڑ یہ بھی سیرت ہے، ایثار بھی سیرت ہے، سلام کرنا بھی سیرت ہے اور مصافحہ کرنا بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا بھی سیرت ہے اور صدیق کو سینے سے لگانا بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ وضو کرے تو سیرت ہے اور یہ چہرہ دھوئے تو سیرت ہے، یہ بازو دھوئے تو سیرت ہے، یہ مسا کرے تو سیرت ہے، یہ پاؤں دھوئے تو سیرت ہے، یہ فجر پڑے تو سیرت ہے، یہ صلاۃ الفجر پڑے تو سیرت ہے، یہ چاند پڑے تو سیرت ہے، یہ اشراق پڑے تو سیرت ہے، یہ ظہر پڑے تو سیرت ہے، یہ عصر پڑے تو سیرت ہے، یہ مغرب پڑے تو سیرت ہے، یہ عشاء پڑے تو سیرت ہے، یہ وتر پڑے تو سیرت ہے اور یہ ہاں کہے تو سیرت ہے، یہ نہ کہے تو سیرت ہے، یہ خود امامت کرائے تو سیرت ہے، انبیاء کی امامت کرائے تو سیرت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرے، یہ بھی سیرت ہے، اور علی کو مقتدی بنائے، یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ ہاتھ دھوئے تو سیرت ہے، یہ کلی کرے تو سیرت ہے، یہ دسترخوان بچھائے تو سیرت ہے، یہ کم کھائے تو سیرت ہے، یہ غلاموں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ نوکروں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ سوئے تو سیرت ہے، چادر اوڑے تو سیرت ہے، نرم بستر پہ نہ سوئے تو یہ بھی سیرت ہے، کھجور کی بنی ہوئی چار پائی پہ سوئے یہ بھی سیرت پہنے، یہ بھی سیرت ہے، پابند لگی ہوئی چادر پہنے یہ بھی سیرت ہے، بستر پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، زمین پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ پیے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ
سیرت ہے، یہ مانگ نکالے تو سیرت ہے، اور یہ سینے پہ یہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے تو سیرت ہے، یہ چادر پہنے تو سیرت ہے، یہ آئینہ دیکھے تو سیرت ہے، یہ سرما پہنے تو سیرت ہے، یہ گھوڑے پہ بیٹھنے تو سیرت ہے، یہ تلوار چلائے تو سیرت ہے، یہ نیزہ چلائے تو سیرت ہے، یہ میدان جنگ میں جائے تو سیرت ہے، یہ گھوڑے پہ بیٹھے تو سیرت ہے، اور حضرت حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے یہ بھی سیرت ہے، اور صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ جائے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میں نبی کی پوری زندگی ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ پیے تو سیرت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، سیرت میں نبی کی پوری زندگی ہے، یہ نکاح کرے تو سیرت ہے، حق مہر ادا کرے تو سیرت ہے، ولیمہ کرے تو سیرت ہے، کسی کا نکاح کرائے تو سیرت ہے، اور کسی کو اپنا داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، اور کسی کو اپنا سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے، کسی سے بیٹی لے یہ بھی سیرت ہے، اور کسی کو بیٹی دے یہ بھی سیرت ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں علی کو داماد بنائے یہ بھی سیرت ہے، صدیق اکبر کو سسر بنائے یہ بھی سیرت ہے۔ سبحان اللہ تو کیا دو سیرت میں نبی کی پوری زندگی ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ سیرت میں نبی کی پوری زندگی ہے۔ معبد کی بکری پر ہاتھ رکھ دے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے اور درخت چیر کر قدموں کے بوسے لے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی چلے اور بادل آ کے سایہ کرے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، ابو جہل آئے اور کنکر لے کر آئے میرے آقا ہاتھ میں رکھے کنکر بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگائے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، منبر پر بیٹھے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، باز کرے یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، تنا رو رہا ہے مسجد میں اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے یہ بھی نبی کی سیرت ہے، اور ہاں کہے یہ بھی سیرت ہے، نہ کہے یہ بھی سیرت ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جب میرے ذات میرے پیغمبر کی سیرت ہے، جب سیرت میرے پیغمبر کی سیرت ہے، جب فضیلت میرے پیغمبر کی سیرت ہے، جب میرے ذات میرے پیغمبر کی سیرت ہے، تو پھر علی کی آنکھوں پہ کی ایڑی پہ نواب لگانا یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ ایک سائل سوال کرتا ہے مولانا جس سیرت النبی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نبی سے کون سا نبی مراد ہے؟ نبی تو آدم علیہ السلام بھی ہے، نبی تو نوح علیہ السلام بھی ہے، نبی تو موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، نبی تو عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، لیکن نام نہیں لکھا ہوا، نہ کوئی نام لیتا ہے، بس سیرت النبی کہتا ہے۔ اس نبی سے کون سا نبی مراد ہے؟ میں نے کہا ہر قوم جانتی ہے، ہر خطہ جانتا ہے، ہر فرد جانتا ہے، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس سے مراد عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس سے مراد صافی کوثر ہے، اس سے مراد شاف محشر ہے، اس سے مراد جان جہاں ہے، اس سے مراد رحمت للعالمین ہے، اس سے مراد خاتم النبیین ہے، اس سے مراد شفیع المذنبین ہے، اس سے مراد رحمت للعالمین ہے، اس سے مراد اصدق الصادقین ہے، اس سے مراد اکمل الکاملین ہے، اس سے مراد ارشد الراشدین ہے، اس سے مراد اکمل الکاملین ہے، اس سے مراد جرت آیات قرآنی ہے، اس سے مراد کافر مائے ربانی ہے، اس سے مراد امام القبلتین ہے، اس سے مراد جد الحسن والحسین ہے، اس سے مراد رسول الثقلین ہے، اس سے مراد نبی الحرمین ہے، اس سے مراد سجد سردار کل ہے، اس سے مراد مرکز دیدار کل ہے، اس سے مراد سجد نیک نام ہے، اس سے مراد شاہ الانام ہے، اس سے مراد سبیل البیان ہے، اس سے مراد فصیح اللسان ہے، اس سے مراد حسن کائنات ہے، اس سے مراد جمال کائنات ہے، اس سے مراد روز کائنات ہے، اس سے مراد تقوی کائنات ہے، اس سے مراد اخلاق کائنات ہے، اس سے مراد شرف کائنات ہے، اس سے مراد وصف کائنات ہے، اس سے مراد سید الانبیاء ہے، اس سے مراد سید الاتقیاء ہے، اس سے مراد گوہر اتقاء ہے،
اس سے مراد در بحر سخا ہے، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس سے مراد عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس سے مراد سربر بنی آدم ہے، اس سے مراد روح روان عالم ہے، اس سے مراد جگر بیش کان کرم ہے، اس سے مراد سربر بنی آدم ہے، اس سے مراد امام جماعت انبیاء ہے، اس سے مراد قبلہ صاحب سمت صفا ہے، اس سے مراد کعبہ ارباب علم حیا ہے، اس سے مراد حجت حق و یقین ہے، اس سے مراد نور سے کمالات آخرین ہے، اس سے مراد سند انبیاء والمرسلین ہے، اس سے مراد عادت عدین ہے، اس سے مراد دعائے خلیل ہے، اس سے مراد لطف رب جلیل ہے، اس سے مراد انتہائی جمال ہے، اس سے مراد ماورائے خیال ہے، اس سے مراد منتہائی جمال ہے، اس سے مراد بلغ العلا ہے، اس سے مراد کشف الدجا ہے، اس سے مراد برا البرا ہے، اس سے مراد سجد البرا ہے، اس سے مراد بلغ العلا ہے، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس سے مراد آمنہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس سے مراد ابو بکر کا نبی ہے، اس سے مراد عمر کا نبی ہے، اس سے مراد علی کا نبی ہے، اس سے مراد عثمان کا نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے۔ نام لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نام لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، ہر فرد بشر جانتا ہے جس سیرت النبی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے۔ سیرت النبی کا عنوان بڑا عجیب عنوان ہے، جب یہ عنوان کسی خطیب کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی باعث کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی محقق کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی مؤلف کے سامنے آتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ نصیرت کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے کہ میرے نبی وہ مٹی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر وہ پانی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین و سماء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر کون مکان سے پہلے ہے، میرا پیغمبر شمس و قمر سے پہلے ہے، میرا پیغمبر آفتاب و مہتاب سے پہلے ہے، میرا پیغمبر نور و بشر سے پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین و سماء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر انبیاء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر اولیاء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر علماء سے پہلے ہے۔ اس کی سیرت کا آغاز میں کہاں سے کروں؟ اس کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور جب میں عالم ارواح میں جاتا ہوں وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں جب میں غور کرتا ہوں تو اس آیت میں میرے پیغمبر کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم کلمے میں پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، اگر میں نماز پڑھوں پیغمبر کا سلام نظر آتا ہے، اگر میں دعا مانگوں پیغمبر کا وسیلہ نظر آتا ہے، اگر میں دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر میں چلا جاؤں تو منکر نکیر کے سوال کے جوابات میں میرے پیغمبر کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ میں عالم برزخ کو چھوڑ کر عالم حشر میں چلا جاؤں، عالم حشر میں کل صراط پر اس پیغمبر کی شفاعت مجھے نظر آتی ہے۔ حوض کوثر پہ جاؤ، حوض کوثر میں اس پیغمبر کا جان جھلکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم میں آگے چلو، در جنت پہ جاؤ تو جنت کے ماتھے پہ بھی اس پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں جنت میں جاؤں، جنت کے بڑے دیوار سے دیکھوں، جنت کی نہروں اور لہروں کو دیکھوں، جنت کے حوروں اور غلمان کے سینے کو دیکھوں، عرش مولا کے پائے پہ دیکھوں، لوح قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، غرض کہ میں تحت سرا سے عرش مولا تک جہاں بھی نظر دوڑاتا ہے ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ میں اپنے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ اس لیے کہ علم کہتا ہے یہاں سے بیان کر، علم کہتا ہے یہاں سے بیان کر، تقویٰ کہتا ہے یہاں سے بیان کر، بچپن کہتا ہے یہاں سے بیان کر، جوانی کہتی ہے یہاں سے بیان کر، دودھ پینا کہتا ہے یہاں سے بیان کر، ولادت کہتی ہے یہاں سے بیان کر، رسالت کہتی ہے یہاں سے بیان کر، تقویٰ کہتا ہے یہاں سے بیان کر۔ میں نے کہا میں اپنے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ علم سے بیان کرو، علم سے بیان کرو، تقویٰ سے بیان کرو، شرافت سے بیان کرو، طہارت سے بیان کرو، ہجرت سے بیان کرو، یا معراج سے بیان کرو، یا جنت
قدم رکھنا بیان کروں یا اس مقام کو بیان کروں جسے برا کہتے ہیں یا جسے قرآن ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہتا ہے، اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں تک کوئی نہ کوئی پیغمبر پہنچ سکا، نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کتب پہنچ سکا، نہ کوئی ولی پہنچ سکا۔ اس مقام کو بیان کرو یا وہ بیان کرو رب سے ہم ہونا کلام بیان کرو یا وہ بیان کرو کہ رب نے انعام میں کیا دیا تھا یا وہ بیان کرو پیغمبر نے رب کے سامنے کیا تحفہ پیش کیا تھا۔ بڑا عجیب عنوان ہے اور بڑا گہرا عنوان ہے۔ میں سوچتا ہوں پیغمبر کی سیرت کو کہاں سے بیان کروں، اس لیے کہ ابو بکر کہتا ہے یہاں سے بیان کر، عمر کہتا ہے یہاں سے بیان کر، عثمان کہتا ہے یہاں سے بیان کر، علی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، حسان کہتا ہے یہاں سے بیان کر، نعمان کہتا ہے یہاں سے بیان کر، جامی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، شرافی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، جنگوی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، فاروقی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، اعظم کہتا ہے یہاں سے بیان کر، بابا ہر فرد و بشر کہتا ہے نبی کی سیرت کو بیان کرنا ہے تو یہاں سے بیان کر۔ میں نے کہا کہاں سے بیان کروں؟ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے قدم پہلے رکھا، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ ایک آمنہ کا لال ہے، ایک عبداللہ کا لخت جگر ہے، ایک ساقیہ کوثر ہے، ایک شاف نشر ہے۔ دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے، سیرت کا آغاز پہلے ہوتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں آدم آئے پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ نوح آئے پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے پہلے، سیرت کا آغاز بعد میں ہوا۔ بابا سچ کہہ رہا ہوں، انبیاء کو پیدا کرنے سے پہلے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نور محمد کو پیدا کر کے نام رکھا محمد۔ اس سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ سوچتا ہوں اس پیغمبر کی کون سی ادا کو بیان کروں۔ میرے پیغمبر اس وقت تشریف لائے جب کائنات میں توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا تھا۔ میرے پیغمبر دنیا میں اس وقت تشریف لے آئے جب علم نہیں تھا۔ میرے پیغمبر دنیا میں اس وقت تشریف لے آئے جب شرم حیا نہیں تھا۔ جب میرے پیغمبر اس وقت تشریف لے آئے جب بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ابھی انبیاء کے جانے کا زمانہ صرف 500 سال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہوئے، آسمانوں پہ گئے ہوئے 500 سال گزرے تھے۔ میرے بھائیوں اس زمانے میں سیرت کا ایک پہلو بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو بھیجا، جاؤ دنیا ڈالو، جاؤ دنیا میں توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ میں نے کہا وہاں پر 500 سال گزرے تھے، بچا کچھ نہیں ہے۔ یہاں 1500 سال ہونے کو ہے، مٹا کوئی نہیں ہے۔ وہاں 500 سال ہونے کو ہے، ہوئے تو بچا کچھ نہیں ہے۔ یہاں 1500 سال ہونے کو ہے۔ میرے بھائیوں مٹا کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے سائل نے کہا مولانا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پیغمبر کی ہر ادا محفوظ ہے، پیغمبر کی ہر ادا لکھی ہوئی ہے، پیغمبر کی ہر ادا عمل میں موجود ہے؟ میں نے کہا بالکل، میرا یہی دعویٰ ہے، تو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ پیغمبر کا چہرہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ پیغمبر کی زلف پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ زلف کی رمائی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ زلف کی لمبائی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ ابرو پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ چہرہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ آنکھیں پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ داڑھی پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ ہاتھ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ سینہ پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ قدمین پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ ولادت پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ رسالت پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ شرافت پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ علم پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ علم پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ ہجرت پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ معراج پوچھنا چاہتا ہے، معلوم ہے۔ منقبت معلوم ہے، عزت معلوم ہے، سیرت معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، تقدس معلوم ہے، تقدیس معلوم ہے، بدر میں جانا معلوم ہے، احد میں جانا معلوم ہے، خیبر میں جانا معلوم ہے، ہجرت معلوم ہے، اصحاب معلوم ہے، ازواج معلوم ہے، ان کا رسط بھی معلوم ہے، ان کا حسد بھی معلوم ہے، بیٹے کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، بیٹے کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، خادم کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، نوکر کتنے ہیں یہ بھی معلوم ہے، جان
معلوم ہے، اور میں جانا معلوم ہے، خندق میں جانا معلوم ہے، ہجرت معلوم ہے، گرے کتنی ہیں یہ بھی معلوم ہے، خوشبو معلوم ہے، پسینہ معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، جنت معلوم ہے، ساتھ سویا کون ہے یہ بھی معلوم ہے، دائیں کون سویا ہے یہ بھی معلوم ہے، حضور کا روزہ کیسے ہے یہ بھی معلوم ہے، مٹی کیسی ہے یہ بھی معلوم ہے، دائیں بائیں کون سویا ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے، دنیا سے جا رہے ہیں آخر لفظ کیا ہے، آخر جملہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہے، اور آخرت میں جب اٹھیں گے دائیں ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ بھی معلوم ہے، رفیق کون ہوگا یہ بھی معلوم ہے، ہماری کون ہوگا یہ بھی معلوم ہے، دائیں کون ہوگا یہ بھی معلوم ہے، بائیں کون ہوگا یہ بھی معلوم ہے، جنت کیسے کھلے گی، جنت میں کیسے جائیں گے یہ بھی معلوم ہے، ولادت سے لے کر رسالت تک، رسالت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر میدان محشر تک، میدان محشر سے لے کر جنت الفردوس تک ایک ابتدا پوچھتا جاؤں تجھے بتاتا جاؤں گا، اور میرا دعویٰ ہے دنیا میں کائنات میں کسی فرد بشر کی سیرت کا ہر پہلو معلوم نہیں ہے جتنا پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ ٹائم ہو گیا، آخری بات، وقت پورا ہو گیا۔ سائل سوال کرتا ہے مولانا وہ وقت تو کمپیوٹر کا نہیں تھا، وہ وقت تو اوراق کا نہیں تھا، وہ وقت تو قلم کا کوئی نہیں تھا، پیغمبر کی ہر ادا کیسے محفوظ ہو گئی؟ میں نے کہا کمپیوٹر کوئی نہیں تھا، مشین کوئی نہیں تھی، اوراق بھی کوئی نہیں تھے، قلم بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پیغمبر کی ہر ادا محفوظ بھی ہے، معلوم بھی ہے۔ اس نے کہا مولانا آپ مجھے تجسس میں کیوں ڈالتے ہو؟ جب مشین کوئی نہیں تھی، جب کمپیوٹر کوئی نہیں تھا، جب اوراق کوئی نہیں تھے، جب قلم کوئی نہیں تھا، تو پیغمبر کی ہر ادا کیسے محفوظ ہو گئی؟ میں نے کہا کہ تجسس میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ جس نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، معلوم کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے، اس بصیرت کا نام، اس بصارت کا نام، اس عقل کا نام، اس فہم کا نام، اس مشین کا نام، ان جان نثاروں کا نام، ان حبداروں کا نام، ان محبت کرنے والے غلاموں کا نام تو صحابہ ہے۔ انہیں تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ ہے۔ وہ صحابہ ہیں جو نے پیغمبر کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے، معلوم کیا ہے، امت تک پہنچایا ہے۔ محفوظ کرنے والے بھی صحابہ ہیں، معلوم کرنے والے بھی صحابہ ہیں، اور امت تک پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں۔ اللہ مجھے